آپ جب تاریخ اسلام میں شجاعت، حکمت اور ایمان کی بات کرتے ہیں نا تو کچھ نام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی جانیں گے، علی ابن ابی طالب۔ ایک ایسی زندگی جو آج بھی صدیوں بعد لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، خدا کا شیر اور علم کا دروازہ، یہ صرف القاب نہیں ہے، یہ ایک ہی شخصیت کے دو بالکل الگ لیکن جڑے ہوئے پہلو ہیں۔ سوچئے ذرا، ایک طرف بے مثال طاقت اور دوسری طرف علم اور دانائی کا سمندر۔ بھئی یہ نایاب امتزاج آخر کس کا تھا؟ آئیے مل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اسلام کے بالکل آغاز میں، جب مکہ کی گلیوں میں پہلی بار اسلام کا پیغام گونج رہا تھا نا، تو علی صرف ایک سننے والے نہیں تھے، وہ تو اس انقلاب کے بالکل مرکز میں موجود تھے۔ ان کا رشتہ پیغمبر اسلام سے کوئی عام خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی گہرا اور ذاتی تھا۔ دیکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ صرف یہی نہیں، ان کی پرورش بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں ہوئی۔ اب ظاہر ہے، اس قربت نے انہیں اسلام کے پیغام کو اس کی اصل روح کے ساتھ سب سے پہلے سمجھنے کا موقع دیا۔ آپ جانتے ہیں، ہر بڑی شخصیت کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو ان کی تقدیر کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ علی کے لیے وہ لمحہ بہت جلدی آ گیا، ان کے بچپن میں ہی، اور ان کے اس ایک فیصلے نے، سچ پوچھیں تو تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی دیکھیں کتنا غیر معمولی تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر ولادت، یہ ایک ایسا منفرد اعزاز ہے جو تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر بچپن گزرا تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، اسلام قبول کرنے کا فیصلہ۔ صرف 10 سال، ذرا سوچئے تو، 10 سال کی عمر میں جب بچوں کی دنیا کھیل کود اور کہانیوں تک محدود ہوتی ہے، انہوں نے ایک ایسے پیغام پر لبیک کہا جو پورے معاشرتی نظام کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ صرف ایمان نہیں تھا، یہ تو ایک غیر معمولی بصیرت اور بے خوف ہمت کی پہلی واضح جھلک تھی۔ اب علی کی شخصیت میں نا جیسے دو الگ الگ دنیائیں آباد تھیں۔ ایک دنیا تھی میدان جنگ کی، جہاں وہ اسد اللہ یعنی خدا کے شیر تھے، اور دوسری دنیا تھی گھر کی چار دیواری کی، جہاں وہ ایک بے حد شفیق اور محبت کرنے والے سربراہ تھے۔ تو یہاں ہم ان کی شخصیت کے یہ دونوں رخ بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف میدان جنگ میں اسد اللہ، جو بدر اور خیبر جیسی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف گھر میں پیغمبر کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے ایک شفیق شوہر، اور حسن و حسین جیسے بیٹوں کے لیے ایک عظیم والد۔ حقیقت میں یہی توازن ان کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلم امہ کی قیادت کی بہت بھاری ذمہ داری علی کے کندھوں پر آئی۔ ان کا دور خلافت بھلے ہی مختصر تھا، لیکن اپنے انصاف اور جو چیلنجز اس دور میں آئے، ان کی وجہ سے تاریخ میں اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم خلیفہ کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ خلیفہ یعنی پیغمبر کے بعد مسلم معاشرے کا سیاسی اور روحانی رہنما، ان کا جانشین، اور علی ابن ابی طالب اس منصب پر فائز ہونے والے چوتھے رہنما تھے۔ ان کے دور خلافت کی سب سے بڑی پہچان ان کا عدل اور ان کی حکمت تھی۔ ہر فیصلہ انصاف کے ترازو پر تولا جاتا تھا، لیکن یہ دور بالکل بھی آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ اس وقت تیزی سے پھیلتی ہوئی امت میں جو سیاسی اختلافات پیدا ہو رہے تھے، انہوں نے ان کی قیادت کو شدید ترین آزمائشوں سے دوچار کر دیا۔ دیکھیں، حکمران تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات اپنی زندگی سے کہیں بڑی میراث چھوڑ جاتی ہیں۔ علی کی جسمانی زندگی کا تو ایک وقت پر اختتام ہو گیا، لیکن ان کی حکمت کی جو میراث ہے نا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ان کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ تھی، لیکن شاید اسی شہادت نے ان کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ مطلب، جسم تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کے الفاظ، ان کے افکار، وہ ایک ایسی روشنی بن گئے جو آج تک لاکھوں دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ نہج البلاغہ میں جمع ان کے اقوال میں سے ایک قول ہے، دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بدتر ہے۔ کتنا سادہ سا جملہ ہے، لیکن سوچئے، یہ آج بھی کتنا سچ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل صحت تو کردار اور روح کی پاکیزگی ہے، صرف جسمانی تندرستی نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ان کی میراث کا اصل خلاصہ ہے۔ یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک زندہ علمی اور روحانی ورثہ ہے جو نسل در نسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کے خطبات، ان کے خطوط، ان کے اقوال آج بھی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے
سلطنتیں تو بنتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، لیکن آخر ایک رہنما کی حکمت صدیوں تک کیسے زندہ رہتی ہے؟ شاید علی ابن ابی طالب کی زندگی، جو شجاعت اور علم کا ایک خوبصورت سنگم تھی، خود ہی اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہے۔